کل بیٹھک ہوئی، جو ویژولز آئے، نواز شریف صاحب عمومی طور پہ جس کرسی پہ خود بیٹھا کرتے ہیں اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب براجمان تھے، ان کو بٹھایا اور اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ عدلیہ سے متعلق اتفاق ہو گیا ہے۔ بنیادی تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تو وفاقی آئینی عدالت بنانا چاہتے تھے، اگر وہ بات مان لی جائے کہ وہ پیچھے ہٹکیں، دیٹ مینز تو پھر مولانا نے اپنی بات منوائی ہے۔ میرا خیال ہے مولانا نے اپنی بات نہیں منائی، جو حقیقت تھی، ایک تلخ حقیقت تھی، وہ قبول کرنی پڑی ہے سب کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعویٰ غلط ثابت ہو گیا حکومت کا، حکومتی اتحادیوں کے کہ جی ہمارے پاس اکثریت ہے۔ وہ کل بھی محتاج، یعنی وہ اکثریت جو آئینی ترمیم کے لیے ضروری ہے، کل بھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے محتاج تھے اور پی ٹی آئی کے محتاج تھے، آج بھی ہیں، شاید کل بھی ہوں گے، کیونکہ زور زبردستی سے، لالچ سے وفاداریاں تبدیل کر کے، کوئی ممبران کی ضمیر خرید کر کے اگر آپ کوئی آئینی ترمیم کریں گے تو وہ قابل قبول نہ معاشرے کے لیے ہوگی، نہ کوئی صحت مند علامت ہوگی، اور اس آئینی ترمیم کی کوئی حیثیت وقت نہیں ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری، یہ جو شوشہ چھوڑا گیا تھا، جی ہم نے تو میثاق جمہوریت میں وعدہ کیا تھا عوام سے، تو میثاق جمہوریت جب 18 سال آپ کو یاد نہیں آیا تو لوگوں نے مذاق اڑایا کہ 2 حکومتیں آپ کی، مسلم لیگ نون کی بھی حکومت 5 سال رہی، پیپلز پارٹی کی 5 سال رہی، 18ویں ترمیم آپ نے منظور کرائی، آئین میں 105 کے قریب ترامیم ہوئی، اس وقت آپ کو یہ یاد نہیں رہا کہ میثاق جمہوریت میں تو ایک وفاقی آئینی عدالت بھی تھی، تو اس کی کوئی اخلاقی ساکھ نہیں تھی اس بات کی، چنانچہ اب دونوں جماعتوں کو پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے، اور وہ بتا بھی نہیں رہے کہ وہ میثاق جمہوریت کہاں گیا، بلکہ بلاول صاحب نے تو کمال کیا، 1931 کا ایک قائد اعظم کا بیان لے کے آئے، وہ بھائی اس کے بعد پاکستان بنا، پاکستان کا آئین بنا، کسی نے کوئی وفاقی آئینی عدالت کی بات نہیں کی، جو ہم نے 1935 کا ایکٹ کو آئین کی شکل دی تو اس میں وہ رد و بدل کچھ کیا تھا نا، تو اس میں وہ رکھ دیتے، قائد اعظم کی زندگی میں رکھ دیتے۔ 56 کا آئین بنا، 62 کا آئین بنا، 73 کا آئین بنا، اس کے بعد اتنی ترامیم ہوئی، بھٹو صاحب 5 سال اقتدار میں رہے، تو کسی کو یاد نہیں تھا کہ قائد اعظم نے یہ بھی بات کی تھی۔ لیکن اب لگ یوں رہا ہے کہ بیٹر سینس پریویل کر رہی ہے، مسلم لیگ نون کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ جو ہم سے کروایا جا رہا ہے یا جو ہم کرنا چاہتے ہیں آئین کے خلاف، جمہوری جو روایات ہیں ان کے خلاف، پارلیمانی نظام کے خلاف، وہ تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت پریویل کر رہی ہے، اب جمہوری آخر بل ان دونوں سیاسی جماعتوں کو اس طرف آنا جا رہا ہے جس کا مطالبہ وکلاء برادری کر رہی تھی، سول سوسائٹی کر رہی تھی، آئین اور جمہوریت سے لگاؤ رکھنے والے حلقے کر رہے تھے کہ آپ ذاتی مفاد کو اور وقتی مفاد کو پیچھے رکھیں، آئین میں ترمیم اگر کرنی ہے تو وہ ایک پائیدار ہونی چاہیے، قوم کے مفاد میں ہونا چاہیے اور جمہوری روایات کے مطابق ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو مسودہ JUI کا سرکولیٹ کر رہا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک پینل ہو اور پینل میں سے چیف جسٹس کا انتخاب ہو، مولانا اس بات پہ قائل ہو گئے ہیں۔ PTI ابھی نیازی صاحب کو بھی ہم نے سنا، جو پولیٹیکل موٹیو ہیں وہ حکومت کے بھی ہمیں پتہ ہیں، PTI کے بھی ہمیں پتہ ہیں، PTI کیا چاہتی ہے اور یہ حکومت کیا چاہتی ہے، لیکن اگر PTI مولانا کی یہ بات نہیں مانتی یا مولانا PTI کو قائل نہیں کر پاتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی مولانا جو زبان رائے ونڈ میں دے کے آئے ہیں، بلاول ہاؤس میں دے کے آئے ہیں، اس پہ رہیں گے؟ نہیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں کیا پتا کہ مولانا کیا زبان دے کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا نا عدلیہ سے متعلق اتفاق رائے ہو گیا۔ اتفاق رائے انہوں نے یہ کیا کہ میری تجاویز مان لی گئی ہیں، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے بھی کوئی ان کی تجویز مانی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آئینی پیکیج ہے یہ صرف عدلیہ سے متعلقہ تو نہیں ہے نا، اس میں بہت ساری شکیں ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ جب PTI ملاقات کرتی ہے مولانا سے تو وہ جو اوورآل ایجنڈا ہے یا اوورآل یہ ایشو ہے یا امینڈمنٹ ہے، اس پہ کہاں مولانا اور PTI کے درمیان اختلاف ہے یا اتفاق ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ مولانا اگر اتفاق کر لیں، ووٹ تو پھر بھی پورے نہیں ہوتے، کیا حکومت زور زبردستی سے، جس طرح اب اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے 2 سینیٹرز کو غائب کر دیا گیا ہے، ایک خاتون اسمبلی میں کھڑے ہو کے نسیمہ
احسان ہے غالباً ان کا نام، وہ رو رہی ہیں۔ ANP کے ایک سینیٹر کہہ رہے ہیں کہ جناب ظلم ہے، زیادتی ہے، پارلیمنٹری لاجز میں جو ہے یہ کچھ ہو رہا ہے تو میں تو استعفیٰ دے دوں گا، پارٹی کی بات بھی نہیں مانوں گا۔ کامران مرتضیٰ وہ تو نبیل قبول بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے 2 دن رکھا، میں تو انڈوں پہ گزارا کرتا رہوں کہ باہر نکلنے ہی نہیں دیا۔ وہ تو خیر SCO کا کہہ رہے تھے، نبیل قبول جو بات کر رہے تھے۔ نہیں، کامران مرتضیٰ صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے نمائندے ہیں، وہ ان کی جو کمیٹی بنی ہے اس کے سربراہ ہیں، جو آئینی کمیٹی ہے، اور ممبر ہیں اس 25 یا 35 رکنی کمیٹی کے بھی، وہ اس سینٹ میں کھڑے ہو کے ارشاد صاحب مجھے یاد آتا ہے کہ فوجی عدالتوں کے لیے جب ترمیم ہو رہی تھی تو رضا ربانی صاحب بھی رو رہے تھے، لیکن انہوں نے ووٹ دے دیا تھا۔ نہیں، وہ پارٹی کے ڈسپلن پہ رو رہے تھے نا، وہ اس ظلم پہ تو نہیں رونا رہے تھے، وہ ان سے کسی نے زبردستی بندوق کی نوک پر تو نہیں لیا تھا، پارٹی ڈسپلن کے تحت انہوں نے ووٹ دے دیا، لیکن انہوں نے کہا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ یہاں تو لوگوں کے ضمیر خریدے بھی جا رہے ہیں اور ان پر سختی بھی کی جا رہی ہے۔ عمر ایوب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ جو بہو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی، ان کو اٹھا لیا گیا، اور جناب اسپیکر میں نے آپ کو فون کیا، اور اس کے بعد وہ صبح نماز کے بعد واپس آئی ہیں۔ نہیں، وہ آدھے گھنٹے بعد تو ان کی جو نند ہے انہوں نے ٹویٹ کر دیا، وہ آگئی واپس۔ نہیں، آدھے گھنٹے، صبح میں اس کو فالو کر رہا تھا ارشاد صاحب، جو ہی ان کا میسیج آیا اس کے بعد پھر وہ آ گئی آدھے گھنٹے۔ مہربانو قریشی کا میں نے بھی دیکھا ہے جی، اس کے آدھے گھنٹے بعد نہیں، اچھا خاصا ہے۔ اتنی ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی حمایت یا مخالفت کرنے کی؟ وہ ٹائم ذرا دیکھیں نا۔ ایک ہے کہ میں نے دیکھی ہو ٹویٹ مہربانوں کی، جو اس نے اس واقعے کے 4 گھنٹے بعد کی ہو، اور اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد وہ ٹویٹ، دو پہلی ٹویٹ اور دوسری ٹویٹ وائرل ہوا، وہ ٹویٹ آیا، وہ سب کے سامنے آ گیا۔ باہر بحث کریں، اس بحث باہر اٹھایا گیا، واپس آئیں، کیوں؟ تو جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے PTI کا، یا جو بھی وکلاء بات کر رہے ہیں یا جو سول سوسائٹی کہہ رہی ہے کہ یہ آئینی ترمیم اتفاق رائے سے ہونی چاہیے، زور زبردستی سے نہیں ہونا چاہیے، ضمیر فروشی اور لوٹا کریسی کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آئین سب کے لیے ہے، یہ کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے، کسی ایک گروپ کے لیے نہیں ہے، کسی ایک محکمے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک جج کے لیے نہیں ہے، یہ آئین کے اثرات پوری قوم نے جو ہیں بھگتنے ہیں۔ تو اس لیے یہ آئین میں اگر ترمیم ہونی ہے، جتنی ترامیم ماضی میں زبردستی کی گئی ہیں اس کے نتائج اسی پارٹی نے بھگتے ہیں جس نے وہ ترمیم کی تھی۔ صحیح ہے۔ یعنی جب وہ نواز شریف صاحب وہ لا رہے تھے، وہ نہیں منظور کرا سکے، وہ بنانے چاہتے تھے شریعت، نفاذ شریعت کی، وہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے۔ خورشید قصوری صاحب نے مخالفت کی، انہوں نے کہا آپ استعفیٰ دے دیں، انہوں نے استعفیٰ رکھ دیا۔ جی، لیکن بعد میں میاں نواز شریف صاحب کو احساس ہوا کہ اگر یہ میں کر چکا ہوتا تو میرے ساتھ کیا ہوتا۔ جی، تو اس لیے موجودہ حکومت کو بھی یہ رکھنا چاہیے کہ یہ ترامیم، اس طرح کی ترامیم کے اثرات آگے برسوں میاں صاحب نے مولانا کی بات کیوں رکھ لی؟ رات جو ہوا بظاہر لگا اپنی کرسی پہ بھی بٹھایا اور بارہ مولانا کو اختیار دیا، آپ ہی جو بات کریں جو کرنی ہے، تو میاں صاحب رات مولانا نے، آپ سمجھتے ہیں کہ اپنا وزن نواز شریف نے مولانا کو پلڑے میں رکھ دیا؟ اس لیے کہ اگر لاجک جو ہے وہ جناب فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے، اگر فضل الرحمان صاحب یہ بتانے میں کامیاب رہتے ہیں کہ جناب اس ترمیم کو اس انداز میں جس طرح حکومت منظور کرانے کی ماضی میں کوشش کراتے ہیں، تو اس کا نقصان پارلیمنٹ کو ہوگا، پارلیمانی نظام کو ہوگا، سیاسی جماعتوں کو ہوگا، اور ہم جو ہے کمزور ہوں گے، تو میاں صاحب کیوں نہیں مانیں گے؟ یا زرداری صاحب کیوں انکار کریں گے؟ بلاول صاحب دیکھیں نا، بلاول صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو ہمارے بے نظیر بھٹو صاحب کی ایک ہم پر ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ ان کی خواہش تھی، ہم پوری کریں گے۔ دیکھیں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ لچک دکھا رہے ہیں، وہ جمہوریت ہے، وہی کہہ رہا ہوں، تو ان میں بھی کوئی PTI والوں میں بھی جمہوری رویہ آنا چاہیے نا۔ مولانا صاحب نے جب ان کو قائل کیا تو وہ بھول گئے ساری چیزیں، کیونکہ ان کی بات میں ایک لاجک تھی۔ آج یہی لاجک لے کے جائیں نا، اور اگر وہ کہتے ہیں اپنے لیڈر سے ملنے